وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پے در پہ بھیجے ان کے بعد اور پیغمبر. قفینا پے در پہ بھیجا، قفینا لگاتار بھیجا، او قفینا پر لپسی رو لے گل، پر لپسی بختودا لگاتار پے در پہ، اور ہم نے پے در پہ بھیجے ان کے بعد پیغمبر. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کے درمیان میں بھی بہت انبیاء ہیں. خاص کر ان میں سے بڑے کون ہیں؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ان کے بعد آنے والے پیغمبروں میں ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ہم دے چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس سے، فرشتے سے. حضرت جبریل اکثر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسے احکام لے کر جو چاہا نہیں تمہارے جیوں نے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس ایک جماعت انبیاء کی تکذیب کر چکے ہو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کے قتل کے در پہ ہو. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا یہ ان کے منصوبے میں شامل تھا، اس لیے تقتلون کو مضارع کا صیغہ لے آئے. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دفعہ درس دے رہے تھے منوری ٹاؤن کے قریب میں، ایک مسجد قدسیہ مسجد، وہاں بہت پرانی بات، 30 سال پہلے کی بات. بڑی دنیا جمع تھی، بڑے شوق میں لگے ہوئے تھے. کہتے تھے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اور میرے رسول کامیاب ہوں گے. تو پھر کہا کہ اس وجہ سے رسول کوئی قتل نہیں ہوا، جتنے قتل ہوئے ہیں سب انبیاء تھے. میں نے یہ آیت کاغذ پہ لکھ کے آگے بڑھائی. میں نے کہا اللہ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول دونوں قتل ہوئے، اور قتل ناکامی کی دلیل تھوڑا ہی ہے. وَقَالُوا، کہنے لگے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، پردوں میں بند ہیں، ہم پر آپ کے واعظ کا اثر نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان کا دل غلاف میں بند نہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان پر، رحمتوں سے دور کیا ہے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کرنے کی. فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب کبھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق بھی کر رہی ہے ان کے ساتھ والوں کی. وَكَانُوا، تھے یہود من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب مشرکین اور اہل کتاب میں جنگ ہوتی تو مشرکین کہتے، اہل کتاب کہتے کہ ان قریب نبی آخر زمانہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن جب پیغمبر آئے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب آ گئے ان کے پاس وہ کہ انہوں نے پہچانا، کفروا بہ، انکار کرنے لگے. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس خدا کی لعنت ہو نہ ماننے والوں پر.
یہ واقعہ اسی طرز سے جو میں نے عرض کیا، تفسیر کبیر میں جو میرے نسخے میں 180 صفحہ ہے، مشکلات القرآن میں صفحہ 20، 21، 22 پر، روح المعانی میں جلد 1 صفحہ 320 پر، تفسیر ابن کثیر میں جلد 1 صفحہ 88، مدارک التنزیل جلد 1 صفحہ 69، 6 اور 9، 69، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 112، تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 20 اور 21، تفسیر احکام القرآن للقرطبی جلد 1 صفحہ 27۔ ان تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب مشرکین میں اور اہل کتاب میں لڑائی ہوتی تو اہل کتاب کہتے کہ عنقریب نبی آخر زمانہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، لیکن جب حضرت تشریف لائے، پہچان بھی لیا تو مانے نہیں۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ مستدرک امام حاکم میں اور تفسیر فتح العزیز میں اور مشکلات القرآن لے امام الاسر انور شاہ کشمیری میں ہے، اور شیخ الہند کے فوائد میں، کہ وہ دعا کرتے تھے اللہم انصرنا بنبیک تبعثہ آخر الزمان۔ اللہم انصرنا بنبیک تبعثہ آخر الزمان، اے اللہ ہماری مدد فرما اس نبی کے وسیلے سے جس کو آپ آخری زمانے میں بھیجنے والے ہیں۔ نبی ابھی آئے نہیں ہیں اور وسیلہ ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ گزرنے والے انبیاء اور اولیاء کا بھی وسیلہ جائز ہے۔ پنجپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے اور تو کوئی جواب نہیں بنا، تو اس طرح جواب دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہود کہتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ وسیلے والے یہود ہوں گے جو اس کے حوالے دیتے ہیں، یہ مغالطہ ہے۔ یہ حدیث میں روایت ہے، مستدرک حاکم میں مرفوع روایت ہے۔ اگر وسیلے کے مجوزین کو اس طرح یہود کہا جائے تو اندیشہ ہے کہ اس کا کہیں حملہ پیغمبر معصوم پر نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ تمام محدثین نے بغیر انکار کے نقل کیا ہے، ان کو بھی یہود کہو گے کیا؟ اور تیسری بات یہ کہ یہود کو ابھی کہا کہ تم کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، تو کیا آپ سارا نہیں ماننا چاہتے؟ اور پانچویں بات یہ کہ بخاری کی حدیث حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ اسرائیلیات کے وہ حصے جو قرآن کے موافق ہے وہ قابل قبول ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں یہ جگہ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، قرآن مجید، مصدق لما معهم، تصدیق کر رہی ہے ان کے ساتھ وحی کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تھے یہود اس سے پہلے کہ فتح مانگتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جس وقت آ گئے ان کے پاس وہ کہ پہچان لیا، کفروا بِہ، کفر کرنے لگے اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، بس لعنت و خدا کی کافروں پر۔ اللہ، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے وہ کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی عزت و ناموس کو۔ اشترا جس طرح شراء کے معنی میں ہے، کبھی کبھی بے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ علماء پر واضح ہے۔ اشترا یشتری احیانا باع یبیع کے معنی میں آتا ہے۔ بہت برا ہے
جو یہ لینے لگے اپنے نفسوں کے بدلے میں، یعنی اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کیا اور دنیا کے لالچ اور غرض لے لی. بئس الذی، ماں موصولہ ہے، برا ہے وہ اشتروا به انفسهم، یہ صلہ واقع ہو رہا ہے کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ کفر کرنے لگے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، بغیاً، ضد کر کے، سرکشی کر کے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل میں سے جس پر چاہے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اہل کتاب حسد کرتے ہیں. فباؤوا بغضب علی غضب، لوٹ گئے خدا کی ناراضگی در ناراضگی لے کر. طلباء نقطہ سمجھ لیں، پہلے آیا تھا فباؤوا بغضب من اللہ، کیونکہ ایک خطاب ہوا تھا یا بنی اسرائیل. جب دوبارہ خطاب ہوا تو 2 دفعہ غضب آیا. فباؤوا بغضب علی غضب، یا اس طرح سمجھ لو، ایک طرف ہم مغضوب ہو گئے توریت نہ ماننے، دوبارہ مغضوب ہو گئے زبور نہ ماننے، اور 12 مغضوب ہو گئے انجیل نہ ماننے، اور 4تھی مرتبہ غضبناک ہو اللہ ان پر ہو گئے، یہ مغضوب ہو گئے قرآن نہ ماننے کی وجہ سے. غیر المغضوب علیہ. اب تک جو تفسیر ہوئی ہے یہ توحید کی ہوئی اور ان کی بدعمالیوں پر تنبیہات. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن. اہان یہینوں سے مہین ہے. بھئی ایک عذاب آپ کمرے میں بھی دے سکتے ہیں لیکن سب کے سامنے رسوا کرنا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دعوت ایمان، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اتاری اللہ نے، قالوا، کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے، بما انزل علینا، اس چیز پر جو اتارا گیا ہمیں، ہم اپنی وحی اور نبی کو مانیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور یہ انکار کرتے اس کے سوا کا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ برحق ہے، تصدیق کر رہی ہے ان کے ساتھ والوں کی. قُلْ، فرماؤ، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں قتل کرتے ہو پیغمبر خدا کے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آئے تھے تمہارے ہاں موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد، کوئی دور جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوئی طور. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم تم کو دیتے ہیں طاقت سے. مضبوط بیٹھو، سونا نہیں، ٹیک نہ لگاؤ، نیند لانے کی کوشش نہ کرو. وَاسْمَعُوا، سنتے رہو. جب سنو گے نہیں، سو رہے ہو گے، کیا مزہ آئے گا، نقصان ہو جائے گا. قالوا، یہود نے کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دیے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت و ان کے کفر کے مارے. وہ جو سامری کے بچڑے کا پوجا کرنے لگے، فرمایا اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ٹوٹ چکی ہے، ڈالی جا چکی ہے. عزل العوازل حول قلب التائه وهو الأحبة منه في سودائی، اور پلا دیے گئے
ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بوجہ ان کے کفر کرنے کی. قُلْ فرماؤ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، بہت برا حکم کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. الرد البلیغ علی شرک اہل الکتاب، اور ان کا ایک دعویٰ تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور جنتی نہیں ہے. اس کو ہم تفسیر میں کہتے ہیں المخصصین لانفسہم بالجنہ، المخصصین لانفسہم بالجنہ، صرف اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے. قُلْ فرماؤ ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، صرف خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، کر لو آرزو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ اللہ. یہود نے کہا بس ہمارے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے. تو حق تعالی نے کہا پھر مرنے سے کیوں ڈرتے بچتے ہو؟ یاد رکھنا اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں زندہ رہنا بے شک افضل ہے، لیکن جب موت ان کی آتی ہے تو وہ بھی ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. خرم آروز کہ از منزل ویران برواں، خرم آروز کے از منزل ویران برواں، راحت جان برواں، وصف یاران برواں. حافظ کہتے ہیں خرم آروز کے از منزل ویران برواں، کیا خوشی کا دن ہوگا جب اس دنیا سنڈاس سے ہم روانہ ہوں گے. راحت جان برواں، وصف یاراں برواں. آپ فرمائیے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں صرف، اور لوگوں کے لیے نہیں، بس آرزو کر لو مرنے کی اگر ہو تم سچے. توبہ توبہ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز یہ خواہش نہیں کریں گی موت کی کبھی بھی، بس سبب ان اعمال کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان بے انصافوں کو. آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن موت سے زیادہ نہیں ڈرتا. مومن موت کے بعد کی نعمتوں کا یقین رکھتا ہے. نشان مرد مومن بات گویا، نشان مرد مومن بات گویا، جو مر گایت تبسم بر لبیوس. اللہ اللہ. ایک مومن کے مرنے کی، مومن کے ایمان کی نشانی بتاتا ہوں. جب موت آتی ہے اس کا چہرہ تابان منور خوشیوں سے لبریز ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک میت ایسی دیکھی جن کا حسن اور جمال مرنے کے بعد زیادہ تھا. میں نے مولانا کو دیکھا وقت رخصت احد، وائے وائے وائے. میں نے مولانا کو دیکھا وقت رخصت اے شاعر، چہرے روشن تھا جیسے کھل گئی کلی گلاب. اور وہ تھے اکوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ. میں نے اپنی زندگی میں اور کسی کو ایسا نہیں دیکھا. مولانا 74 بلکہ 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. چہرے مبارک میں یہاں لالی تھی دونوں گالوں میں، آنکھیں یہاں تک کالی،
میں نے مولانا عبد القیوم حقانی اور غلام الرحمان سے اس وقت پوچھا جو موجود تھے، یہ تم لوگوں نے لگایا ہے کہ؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ حضرت کا اپنا حسن۔ میں نے کہا میں 2-3 مہینے پہلے مل کے گیا ہوں، جب طبیعت ناساز تھی، مرنے کے بعد اللہ نے ایمان کا اور ایک محدث کا جو اکرام ہے وہ کر رہا تھا۔ اللہ 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 تعالیٰ ایمان مضبوط کرنے کے لیے کرشمے دکھاتا ہے۔ یہ کبھی بھی موت نہیں چاہیں گے بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک محدث سے پوچھا کہ ہمیں مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے کہ اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کر کے آخرت کو اجاڑ دیا، اب آبادی سے جب اجاڑے میں جاؤ گے تو ڈر تو لگے گا۔ استغفر اللہ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور پائیں گے ان کتابیوں کو، احرص الناس سے، لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی، علی حیات، جینے کے لیے۔ ان کو تو جینا ہی جینا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ہاں یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ ابھی حال ہی میں جلالیہ کے اندر حضرت مولانا عبد الغنی سے ہمارے شیخ انتقال کر گئے، جنازہ رکھا ہوا تھا، یقین کر لو سورج کی شعائیں کم تھی، مولانا صاحب کا چہرے کی شعائیں زیادہ تھی۔ سب لوگوں نے یہ محسوس کیا، ایک جلوہ نکلتا ہے چہرے سے۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ گو مرنے کے بعد اس قسم کے احوال قطعی دلیل کامیابی کی نہیں، یا چہرے کا کمزور ہونا، مرجھا جانا، سیاہ و کالا ہونا سوئی عاقبت کی دلیل نہیں، ہاں بہتری ضرور ہے، بہتری کی نشانیاں ہیں۔ یقیناً پائیں گے آپ لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی جینے کے لیے یہ کتابی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جو مشرک ہے، یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمر الف سنہ، اے کاش کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مرے نہیں، 1000 سال رہے۔ یہ کدی عمر شی زر کالا و خلاص بنشے گا مرگ دجالا۔ اگر 1000 سال بھی ہو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ چاہتا ہے ہر ایک ان میں کہ ہو عمر اس کی 1000 سال۔ اس سے پتہ چلا کہ مطلقاً عمر کا بڑھ جانا بہتر نہیں ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کیوں ہوتی؟ ہاں من طال عمر و حسن عمل، بہت اچھے اعمال ہو تو بے شک پھر عمر کی زیادت بھی بہتر ہے۔ مولانا عزیر گل صاحب 108 سال میں فوت ہوئے، 114 میں۔ مولانا عبداللہ درخواستی کی عمر 108 سال، حضرت بنوری 73 سال میں، مفتی محمود 61 اور 62 کے درمیان میں، مفتی احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ 51 سال، مولانا حبیب اللہ مختار 53 سال، مولانا شمس الحق افغانی 94 سال، مولانا غلام غوث ازاروی بھی تقریباً 94، مفتی محمد شفیع صاحب 86 سال۔ چاہتا ہے ہر ایک ان میں کہ عمر دی جائے اس کو 1000 سال۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، زحزح یزحزح، ابعد یبعد یا بعد یبعد، زحزح یزحزح مزید سے ہے، اور نہیں ہے بچنے والا عذاب سے اگرچہ 1000 سال عمر دی جائے۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔